بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی والدہ حضرت لوط کے خاندان سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، حسن صورت بھی اور مال اور دولت کی کثرت بھی، بے شمار جانور اور کھیت و باغ وغیرہ کے آپ مالک بھی تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش و امتحان میں ڈالا تو آپ کا مکان گر پڑا اور آپ کے تمام اولاد اس کے نیچے دب کر مر گئے، اور تمام جانور جس میں سینکڑوں اونٹ اور ہزاروں بکریاں تھیں سب مر گئیں۔ تمام کھیتیاں اور باغیچے بھی برباد ہو گئیں، گرچہ آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ آپ کو جب ان چیزوں کی ہلاک و برباد ہونے کی خبر دی جاتی تھی تو آپ حمد و الہی کیا کرتے تھے اور شکر بجا لاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرا کیا تھا اور کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا، میں ہر حال میں اس کی رضا میں راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے اور آپ کے جسم مبارک میں بڑے بڑے ابلے نکل آئے۔ اس حال میں سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، بس آپ کی بیوی جن کا نام رحمت بنت افراہیم تھا آپ کی بہت خدمت کرتی تھی۔ سالوں سال تک آپ کا یہی حال رہا۔ آپ آبوں اور پھوڑوں کے زخموں سے بڑی تکلیفوں میں رہے۔ عام طور پر لوگوں میں مشہور تھا کہ معاذاللہ آپ کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، الگرچہ حضرت ایوب علیہ السلام کبھی بھی کوڑ اور زخم کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے، کیونکہ انبیاؤں کا یہ فرض مناسب ہے کہ وہ تبلیغ و ہدایت کا کام کرتے رہیں، تو ظاہر ہے کہ جب عوام ان کی بیماریوں سے نفرت کر کے ان سے دور بھاگیں گے تو بھلا خدا کی حکم کیسے ادا ہو سکے گا۔ بلکہ آپ کے بدن پر کچھ پھوڑے پھنسیاں نکل آئی تھی جن سے آپ برسوں تکلیف اور مشقت جھیلتے رہے اور برابر صبر کا دامن تھامے رہے۔ پھر آپ نے اپنے رب الہی سے یوں دعا مانگی، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جب آپ خدا کی آزمائش میں پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ حکم فرمایا کہ اے ایوب اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ آپ نے زمین پر پاؤں مارا تو فوراً ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ حکم الہی ہوا کہ اس پانی سے غسل کرو۔ چنانچہ آپ نے غسل کیا تو آپ کے بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ پھر آپ 40 قدم دور چلے تو دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم ہوا اور آپ کے قدم مارتے ہی پھر ایک دوسرا چشمہ نکلنے لگا جس کا پانی بے حد ٹھنڈا، بہت تسکین اور نہایت لذیذ تھا۔ اس واقعے سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ امتحان کی آزمائش کے وقت صبر کرنا اور خداوند عالم عز و جل کی رضا پر راضی رہنے سے اس کا پھل کتنا اچھا، کتنا میٹھا اور کس قدر لذیذ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مراتب و درجات میں اتنی اعلیٰ سربلندی عطا فرما دیتا ہے کہ کوئی انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ پاک ہمیں بھی ہر حال میں صبر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔